السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
مطمئن رہو تم بھی ملائکہ کے ساتھ دنیا ٹٹول رہی ہے فاطمہ زہرا کی فضیلت. میں آپ سے کہوں اپنی فضیلت اس میں تلاش کیجئے, اپنی فضیلت تلاش کیجئے. آپ بھی دیکھتے ہیں سر اٹھا کے, ملائکہ بھی کسی کو دیکھتے ہیں سر اٹھا کے. اب انسانوں کے لیے سوچنے کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہوگا کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کو سب اپنے چہروں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور کسی کے لیے ظاہر ہے کہ ستارے تو کسی کے لیے فاطمہ زہرا. ہم کب ستاروں کو تکتے ہیں؟ ہم سے بھی تو کوئی پوچھے, ہم کون سا ستاروں کو دیکھتے ہیں؟ یقیناً ستاروں پہ نظر پڑتی ہے, مگر ہمارے دل و دماغ میں جو ہستی ہر آن جلوہ نما رہتی ہے وہ کوئی اور نہیں بجز فاطمہ زہرا کے. ہر آن وہی ہستی ہے. گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اسی روایت کو تسلسل دیتے ہوئے انتہا میں جب یہ کہا کہ فاطمہ کا عالم میرے بعد کیا ہوگا, پکارتی ہوگی خبر لینے والا نہ ہوگا, چلاتی ہوگی مدد کے لیے آنے والا کوئی نہ ہوگا, نہ کوئی یاور, نہ کوئی معین, نہ کوئی مددگار. اور عالم یہ کہ تسلی دینے کے لیے جب ملائکہ آئیں گے تو وہ یہ کہہ کے تسلی دیں گے, یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یہ ہے وہ گفتگو کا موضوع جہاں سے مجھے اپنی تقریر کا آغاز کرنا ہے. تسلی دینے کے لیے دنیا قرآن میں یہ آیت پڑھ رہی ہے, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آل عمران تیسرا سورہ 42ویں آیت. اس آیت کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, مگر حدیث نے ایک اور رخ پیدا کر دیا اور یہ کہا کہ سرکار رسالت مآب یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد آسمان سے ملائکہ کو پروردگار بھیجے گا میری بیٹی کو تسلی دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. قرآن کی اتنی محکم آیت جس پر کہ تمام مفسرین مریم کی فضیلت کو قائم کر رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ مریم کو پسند کیا, مریم کو منتخب کیا, مریم کو اصطفاء کی منزل پر لا کے کھڑا کر دیا, مریم کو طاہرہ قرار دیا, نساء العالمین پر برتری دی. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی جس کے دل پر قرآن آ رہا ہے اس کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے, مگر یہاں ان افراد کو سمجھانے کے لیے جو قرآن کے تعلق سے کسی نہ کسی تفسیر کو ڈھونڈتے ہیں, کسی نہ کسی تشریح کو ڈھونڈتے ہیں, کسی نہ کسی تفصیل کو جاننے کے تعلق سے متمنی رہتے ہیں. امالی صدوق ابن عباس, آپ ہی کا پسند کا راوی, آپ ہی کے پسند کا محدث, آپ ہی کے پسند کا مفسر, مسلمانوں میں تسلیم شدہ مفسر, ینگسٹ مفسر کہا ہے ابن عباس کو, شاگرد رشید کہا ہے علی ابن ابی طالب کا, اور وہ یہ کہے کہ سرکار رسالت مآب نے یہ کہا کہ فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے آیت کو ایمینڈ کر دیا, آیت ایمینڈ ہو گئی, آیت میں تبدیلی نہیں ہے, تحریف نہیں ہے. اگر ذرا سی مجھے اجازت دیجئے تو آیت میں اس گنجائش کو کریٹ کر دیا جو قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے, کوئی اور ہستی نہیں ہے سوا فاطمہ زہرا کے. حدیث نے تہذیب دی, ہوگی مریم فقر نساء عالمین, ہوگی, اس میں شک نہیں ہے, مادر عیسیٰ ہے مریم, کوئی کم بات نہیں ہے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے عمومی مفہوم کو ایک نہ ایک
ایسی صورت چاہیے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا مزداغ بھی ہو. یہ نزول عمومی ہے جہاں مریم کا تذکرہ ہے، مگر جس شان سے مزداغ بن رہی ہے فاطمہ زہرا، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. میں نے یہ بات بغیر سند کے نہیں کی. ایک تو میں نے حدیث سے آپ کو سند دی اور یہ کہہ کے کہا کہ جہاں لفظ یا مریم یا اسم یا مریم رکھا ہے وہاں ابن عباس نے کہا کہ میں نے سنا کہ سرکار رسالت میں آپ نے فاطمہ زہرا کا تذکرہ کیا. ایک استفاء کی منزل آئی کہ وہ ابراہیم کے سلسلے میں ہے. ایک استفاء کی منزل آ رہی ہے کہ نہ صرف وہ ایک سے منسوب ہے بلکہ 3 ہستیوں سے وہ منسوب ہے. ایک محمد عربی، ایک علی مرتضی، ایک اس کے بیٹے حسنین. ایک نسبت پہ مریم افتقار کی منزل پر آ رہی ہے، 3 نسبتوں کے ساتھ فاطمہ زہرا فقر کی منزل پر آ رہی ہے. دنیا دیکھے تو صحیح، دنیا دیکھے تو صحیح، آیتوں کا مصداق کون بن رہا ہے؟ آیتوں کے تعلق سے آیتوں کی شان کون بن رہا ہے؟ آیتوں کا جلال کون بن رہا ہے؟ آیتوں کا جمال کون بن رہا ہے؟ دنیا دیکھے تو صحیح. اب آئیے اس دور میں آ جائیے. ہم اپنی بات کر کے چلے جائیں تو گھبراہٹ ہوگی کہ فقط اپنی بات کی ہے اور چلے گئے. نہیں، آئیے کچھ مسلمانوں سے بھی سنیں. نہیں، مسلمانوں کے حکیم سے سنیں. نہیں، مسلمانوں کے حکیم مشرق سے سنیں اور یہ کہیں دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں. انسپریشن میں آل عمران کی یہی آیت ہے. عجیب بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. 42ویں آیت آل عمران کی انسپائر کر رہی ہے مسلمانوں کو کہ مریم کا تذکرہ ہو، مریم کی تعریف ہو، مریم کی توصیف ہو. غلط نہیں ہے، مگر وہی بات ہے کہ جو مصداق بن رہا ہے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت وہ کوئی اور ہے. اشارہ مریم بن رہی ہے، کنایہ مریم بن رہی ہے، بظاہر خطاب مریم سے ہو رہا ہے مگر حقیقت میں بات کہیں اور جا رہی ہے. اسرار و رموز پوری مثنوی علامہ اقبال کی آپ کے سامنے ہے. اسرار خودی، رموز بے خودی، 2 حصے مثنوی کے ہیں. اسرار خودی میں کوئی اور نظر نہیں آیا اقبال کو سوا علی ابن ابی طالب کے. رموز بے خودی میں کوئی اور نظر نہیں آیا اقبال کو، یا حسین نظر آئے یا مادر حسین نظر آئی. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں. میرے پاس ایک ہی تقریر ہے اور میں اشاروں میں گفتگو کر سکتا ہوں، میں کنائے میں گفتگو کر سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ گفتگو کے قابل نہیں ہوں. اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے کہ اگر یہ تقریر ختم ہو جائے تو کم از کم ایک وعدہ جن کی بارگاہ میں ہے ان سے کر کے جائیے کہ ہم وہاں بھی دیکھیں گے جا کے جہاں پر یہ لکھا گیا ہے. بہت ممکن ہے میں کوئی ایک شعر چھوڑ دوں، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ جا کے دیکھیں. دیکھیے آیت یہی ہے، قرآن یہی ہے، کتاب یہی ہے، محمد رسول یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. مگر اقبال سے جب پوچھا کہ بتاؤ نساء عالمین میں برتر کون ہے، بہتر کون ہے، حقیقت میں اعلیٰ تر کون ہے، تو اقبال نے تکلف سے کام نہیں لیا. اقبال نے کہا ایک ہی ہے سیدہ نساء العالمین کی، وہ فاطمہ زہرا ہے، مریم کبریٰ نہیں ہے. درمانی ہی کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام. یہ عنوان قائم کیا اقبال نے. پورا عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کس تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اقبال لکھ رہے ہیں. کس تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں؟ اس تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء اسلام کی عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے. ازواج رسول کے ہوتے ہوئے اور ایک روایت سے بنات رسول کے ہوتے ہوئے اور ایک اور روایت سے کہ جہاں اتنی صدیاں طے کر کے انسان آیا نہیں معلوم کتنی عورتیں آئیں اور گئیں کہ جو انسانوں کے لیے کہیں شمع ہدایت بن رہی ہیں،
کہیں رہے ہدایت بتا رہی ہیں. ساری صدیوں کو ٹٹولنے نہیں کھنگالنے کے بعد جو ہستی نظر آئی وہ فاطمہ زہرا نظر آئی. کس کو؟ جو شاعر مشرق ہے مگر مغرب کے فلسفے پر بھی نظر ہے. آپ یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ دیوبند سے پڑھا ہوا ہے، ایک ہی سوچ ہے. نہیں، عالمینی سوچ کا حامل ہے اقبال. اور وہ جب یہ کہے اچھا لگتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم وہی آیت ہے جو انڈر کرنٹ ہے. مریم ہے از ایک نسبت سے اللہ کی نگاہوں میں عزیز ہے. عزیز کا لفظ ہے عزیز، معزز ہے. اللہ کے تعلق سے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ آپ معلوم ہے زبردست کے معنوں میں ہوتا ہے. جب کہیں هو العزیز یعنی بڑا زبردست ہے. یہاں زبردست اپنے مقام پر صاحب عزت بھی ہے، صاحب وقار بھی ہے، صاحب عظمت بھی ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. کتنا بڑا مصرع ہے مسلمانوں، مگر اس مصرع کے بعد دوسرا مصرع دیا از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. پہلے تو اپنے قبلے کو درست کرو مسلمانوں. نسبتیں ہوتی ہیں، نسبتیں یعنی نسبت کا مطلب تعلق تو ہو. الگ پڑھنے والے تعلق ہی نہیں ہے. اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو الگ کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے. تعلق چاہیے. اب وہ بین عبد اور معبود ہو تو صحیح، بین رسول اور امت ہو تو صحیح، تعلق چاہیے. اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کے لیے حضرت کا لفظ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے حضرت ہے. حضرت زہرا. حضرت آپ ہمیشہ یاد رکھیے. اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قابل قدر بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت کا مطلب ہم نہیں. ادب اردو میں جہاں کہیں معنی اچھے ہوں یا برے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اقبال نے اس لفظ کو اور کہاں کیسے استعمال کیا، مگر جس تناظر میں اقبال استعمال کر رہا ہے وہ حضوری حضرت زہرا کا قائل ہے. حضوری حضرت زہرا. آپ تو حاضر و ناظر کی بحث میں الجھ جائیں گے، وہ تو حضوری کا تذکرہ کر رہے ہیں. سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین. دنیا اپنے عقیدے کو درست کرے. جنہیں امامت سوٹ نہیں کرتی علی سے اقبال نے رسول سے ملا دیا. سنتوں کے پرستار ہیں نا مسلمان، یہ علی سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو رسول سے ملا دو. اب رسول سے مل جائے اور یہ منتقل ہو جائے تو سنت ہے نا، سنت ہے نا. تو اب جھگڑا نہیں ہے. نور چشم رحمت للعالمین. وہ کس کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے؟ عالمین کے لیے جو رحمت بنا ہوا ہے. وہ کس کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے؟ کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جس کے بصر میں، جس کے دیکھنے میں نہ کوئی زائغ ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی طغا ہے. وہ جو دیکھتا ہے برحق دیکھتا ہے. اس دیکھنے والی کے، اس دیکھنے والے کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ زہرا. اس کی آنکھوں کا کہ جس کی بصارت میں نہ کجی ہے نہ زائغ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا ایمان میں رہ کے آدمی کہ رسول نے غلط دیکھا. ہے نا ایمان؟ یہ ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رسول نے غلط کبھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے بے شک ایسا ہی ہے. تو اس کی آنکھوں کا نور بن رہی ہے تو کیا کبھی غلط دیکھے گی فاطمہ زہرا؟ اور عقل مندوں کے پاس فقط تنہا بصارت کوئی شے نہیں ہوتی جب تک بصیرت نہ ہو.
عقل مندوں کے پاس تنہا بصارت کے کوئی معنی نہیں ہے. دل اگر اندھا ہے تو آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں. رسول کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے. تو اب وہ 5 برس کی ہو جو تو دیکھے, وہ 9 برس کی ہے تو دیکھے, وہ 18 برس کی ہے اور دربار میں جو دیکھے. نور چشمے رحمت للعالمین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اب وہ نہیں دیکھ رہی ہے, حقیقت میں تو رسول دیکھ رہے ہیں. اور اب جمالی سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا میری فاطمہ کے ساتھ میرے بعد, میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے دیکھ لیا, یہ دیکھ رہی ہے. نور چشمے رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین ان کے جاں در پیکرے گیتی دمید روزگارے تازہ آئین آفرید. کون ہے باپ؟ باپ وہ ہے کہ جس نے دم توڑتی ہوئی زمین میں روح کو پھونک دیا ہے. ان کے جہاں در پیکرے گیتی, گیتی کے پیکر میں روح کو ڈال دیا. نفخت فیہ من روحی, آدم کا مسئلہ ہوگا. زمین میں جس نے روح کو پھونکا ہے وہ محمد عربی ہے. جس پر آدم کو بھیجا, جس مقام پر, اس مقام کو روح کے ساتھ استادہ کیا محمد عربی نے. تو روزگارے تازہ آئیں آفرید. کیا کیا اس نے؟ انسانیت کے لیے وہ طرز حیات دیا, ایسا طرز حیات دیا کہ جس سے انسانیت آفریدگی کی منزل پر آ گئی, جی گئی. وہ انسانیت جو موت سے ہمکنار ہو رہی تھی, وہ انسان نہیں, انسانیت. روزگار تازہ آئین آفرید. اور پھر ایک نسبت اور 2 شعر, دوسری نسبت پھر 2 شعر. بانوئے ان تاجدار حل عطا, یہ اقبال لکھ رہے ہیں, حنفی المسلک لکھ رہا ہے. میں کبھی کبھی سننے والوں سے یہ کہتا ہوں, قلب محمد پہ آنے والا قرآن اور تاجدار کوئی اور حنفی لکھ رہا ہے. اب اس میں عقیدہ اور دلیل کی گفتگو نہیں ہے, اس میں عقیدے اور دلیل کی گفتگو نہیں ہے. حقیقت میں تو یقین جانیے یہ وہ روشنی ہے جو یہ گھرانہ دیتا ہے. یہ عقیدہ دلیل اس پہ گفتگو نہ کریں, ہٹائیں 2 دقیقوں کے لیے اس لفظ کو دور کر دیجئے اپنے سے. روشنی مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بانو ہے ان تاجدار حلتا. کون؟ اس تاج. دیکھیے فارسی سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے. کس کی بیوی؟ انت, وہ تاجدار حلتا. وہ ویسا ہی وہ جیسے ذالک الکتاب کا وہ, بالکل ویسے ہی وہ. ان تاجدار حلتا, ایک مصرع دیا, اس کے بعد کیا کچھ نہیں کہہ دیا. کس کی بیوی؟ اس تاجدار حلتا کی. کون؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کے پیش نظر, خدا کی قسم آپ سے کہتا ہوں, تھا اقبال کے پیش نظر کہ آل عمران کی 42ویں آیت میں فقط مریم کا چونکہ نام آیا تو مریم ہی کے تذکرے پہ یہ قوم رک جائے گی. تو تربیت کرنی تھی اقبال کو کہ اگر تاریخ میں کچھ نام ٹھہر جائیں تو تاریخ ٹھہری ہوئی نہیں ہونی چاہیے, تاریخ کو سری السیر ہونا چاہیے, چلتی ہوئی تاریخ ہو. بے شک ماضی ہے تاریخ, مگر اس تاریخ کا کیا کام جو حال سے مسلسل نہ ہو, اس تاریخ کو کیا کام جو مستقبل سے مسلسل نہ ہو. اقبال نے تہذیب دی ہے, تہذیب, سوچنے کی صلاحیت دی ہے. سوچو, مریم ایک دور میں رک جاتی ہے, فاطمہ ایک دور میں آتی ہے, قیامت تک رہ جاتی ہے.
یہ وہ ہستی ہے بانو آن تاجدار حلتا. کس کی بیوی؟ تاجدار حلتا، جس نے حلتا کا تاج پہنا ہوا ہے. اب دنیا کو کہاں گئے؟ دنیا کہہ رہے وہ 7ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھ لو، یہ ان کی شان میں ہے. اب میں 7 سے پڑھوں 14 پہ ختم کر دوں اور یہ کہوں کہ اس بنیاد پہ نہیں نہیں، سورہ دہر ہے، زمانہ ہے، اس کا تاج پہنا ہوا ہے. تو جتنے عقلاء ہیں سب نے لکھا ہے تاجدار حضرت اس لیے کہ کوئی بھی دہر علی سے کبھی خالی نہیں رہا. عزیزو سنیے سنیے، سورہ دہر بھی اسی کو کہا جاتا ہے، سورہ حلتا بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تاجدار حلتا یعنی تاجدار دہر. اگر تاجدار دہر ہے تو کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا بھی زمانہ جس میں علی نہ ہو، ایک ایسا بھی زمانہ جو علی کے بغیر ہو؟ نہیں، ہر زمانہ علی کے ساتھ ہے، ہر زمانہ علی کا زمانہ ہے. زمانے علی کے منتظر رہتے ہیں، علی زمانوں کا منتظر نہیں رہتا. بانو ان تاجدار حلتا. اگر یہ برداشت کر گئے کہ تاجدار حلتا کون ہے تو پھر آگے کی منزل تو آسان ہے. جو تاجدار حلتا ہوا کرتا ہے وہی تو مرتضی ہوگا. بھئی تاجدار حلتا دیکھیے اس میں سب چھپا ہوا ہے، سب چھپا ہوا. یہ اخفا کی منزل تھی اور اس کو جلی کر دیا اقبال نے دوسرے مصرعے میں. حلتا ہے تاجدار حلتا. اگر تاجدار حلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہوگا کہ جس کو بھی اللہ کی رضاؤں کو طلب کرنا ہوگا؟ نہیں، وہ تو اللہ کی رضاؤں کا حامل ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو اللہ کی رضاؤں کا حامل ہوگا، تبھی تو تاجدار حلتا ہے. اس کے لیے امت دعا نہیں کرتی کہ پروردگار ان سے راضی ہو جاؤ. کتنا ناراض اللہ ہوگا کہ 1400 سال سے اس کو راضی کر رہے مگر وہ ہے کہ راضی نہیں ہوتا. مرتضی ہے، مرتضی برابر کی منزل ہے مصطفیٰ کے. مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضی رضاؤں کو لیا ہوا. وہ اس کی نگاہ انتخاب میں تلا ہوا اور یہ رضاؤں کے سہارے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا. مرتضی حلتا ہے نا مرتضی. اب ظاہر ہے ابھی میں نے چونکہ وضاحت کر دی تو پھر بھی اپنے ذہن میں رکھیے، مشکل کشا جس نے زمانے کی مشکلوں کو آسان کیا، دہر کا مالک ہے وہ. بھائی مالک دہر ہے، جو دہر کا مالک ہو، حل عطا کا تاجدار ہو، وہی تو مشکلوں کو دور کرے گا نا. تو اب 1000 برس پہلے کوئی آ کے کہے مشکل کشا تو وہی آئے گا. آج میں کہوں یا علی مشکل کشا، وہی آئے گا. کوثر تک وہی آئے گا، کوئی اور نہیں ہو. شیر خدا. اب اس میں کسی ہمارے اہل سنت بھائی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں اٹیمپٹ مت کر دیجئے گا، اٹیمپٹ نہیں کرنا، کبھی اٹیمپٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس طرح کی اٹیمپٹس بیکار ہے. میں سمجھتا ہوں خود آئیں گے، خود آئیں گے. بھئی زمانے چل کے آتے ہیں علی تک، آپ ایک دو کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. پورا زمانہ آ رہا ہے، پورا زمانے آئیں گے، دہور آئیں گے علی کی پیشوائی کے لیے. علی کی پیشوائی کے لیے زمانے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ علی تو آئے. ہے علی زمانوں میں چھپا ہوا ہے، آئے گا آئے گا آئے گا. اور پھر کون علی؟ بادشاہ ہو کل بے ایوان او، ایک حسام ہو ایک زرافہ مانے او. اب ایسی بادشاہت تو کسی نے دیکھی نہیں ہے. خلافت کے مارے ہوئے
اس لفظ بادشاہ پہ تو ڈیبیٹ کریں. یہ علی کی شہنشاہی پہ بھی تو ڈیبیٹ کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جانی چاہیے, یہ طرز حکومت اب باقی نہ رہے تو بہتر ہے. اقبال 100 برس پہلے کہہ کے جا رہے ہیں, 100 برس پہلے کہہ کے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ خلافت رہنے والی نہیں ہے, مگر یہ بادشاہت میں استقرار ہے. بادشاہ ہے, کیا ہے اس کے پاس؟ اس کا ایوان کیا ہے؟ کلبئی ایوان او, ایک چھوٹا سا حجرہ جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے, وہ اس کا ایوان ہے. اب ایوان کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایوان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ملنے ملانے کے لیے کس سے؟ بادشاہ سے دنیا آتی ہے. دنیا آتی ہے, دنیا. اتنا سا حجرہ, وہ اس کا ایوان بنا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں فقط عقیل آئے نہیں, ملائکہ بھی آئے, ملائکہ بھی آئے اور آتے رہے, آتے رہے. بادشاہ ہو کل بائے ایوان او ہے نا بادشاہ, مگر اب کیا ہے؟ ایک حسام و ایک زرہ سامان او. کیا کچھ نہیں ہوتا بادشاہوں کے خزانوں میں, مگر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک زرہ اور ایک کھچی ہوئی تلوار. کھچی ہوئی حسام, کھچی ہوئی تلوار ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں علی کی تلوار نیام میں نہیں رکھ کے مکے کی گلیوں میں نہیں گھومتا علی. وہ تلوار تلوار ہی نہیں جو نیام میں بھی ہو اور اسے لے کے گھوما جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈرانے کے لیے ویپنز کو ہم نہیں دکھاتے, نہیں کرتے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. علی والے بنو, رکھو تو نظر بھی آئے, رکھو تو نظر بھی آئے, خوف کے عالم میں نہ جیو. اقبال کہہ رہے ہیں ایک حسام ہو ایک زرہ سامان ہو. اس کے سامان کل سامان, بادشاہ ہے مگر سامان کیا ہے؟ زرہ اور تلوار. اقبال آپ ذرا سا حیات علی ابن ابی طالب کو ذرا اور آگے دیکھتے, آخر میں تو فقط تلوار رہ گئی. جب تزویج کی منزل آئی نا فاطمہ زہرا سے, تو ایک مرتبہ بلا کے پوچھا علی کیا ہے مہر کے لیے؟ کہا آقا یہ تلوار ہے, یہ زرہ ہے, ایک سواری ہے. کہا سواری یقیناً چاہیے مجاہد کو, تلوار یقیناً چاہیے صاحب سیف ہو, لیکن زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, فاطمہ زہرا دے رہا ہوں. میں اپنے تمام سننے والوں سے خدا کے واسطے اس تقریر کو یاد رکھیے گا جب تک آپ زندہ رہیں. میں عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ عجیب بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زرہ کو لے کر اور یہ کہہ کر کے فروخت کر دو, اور یہ کہہ کے کہ اب فاطمہ ہے تمہارے پاس. زرہ کا کام بچانا, زرہ کا کام بے خوف کرنا. فاطمہ وہی کام کرے گی جو زرہ کیا کرتی ہے. بس کوئی مساوات, اب کبھی کوئی ایکویشن آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی؟ کوئی مساوات آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی کبھی؟ اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے کہ حسام اور زرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, تاریخ تو کہہ رہی ہے 2 ہجری کے بعد تو اب زرہ بھی نہیں ہے, زرہ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ روک کے بات کہوں, دنیا سے جب گزر گئی نا تو علی نے کہا میرے 2 سہارے تھے بس, ایک علی, ایک محمد, ایک فاطمہ زہرا, بس. یہ وہ ہستی ہے. حسام کو بیچا, 500 درہم لا کے قدموں پہ ڈال دیے. اب پریشانی کس بات کی ہے؟ اب تو علی بے باک ہو گئے, اور بھی بے باک ہو گئے, اب تو علی اور بھی نڈر ہو گئے. عام اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھیں تزویج کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں. تزویج کے حقیقی معنی خالی پارٹنر کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر وہ پارٹنر ہے اور اس طرح کی کہ جو آپ کو بے خوف کر دے دنیا کے,
مظالم سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے فاطمہ زہرا نے وہ کام کر دیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ نگاہ اقبال نے ٹٹولا تو تیسری نسبت نظر آئی. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق. ایک شعر، دو مصرے، دو شہزادے. اولین و آخرین میں کوئی ایسا شعر آپ کو نہیں ملتا جس میں میزان کی طرح تلے ہوئے ہیں حسنین. فکر انسان نے دو مصروں میں تولا ہے. کس کی ماں؟ مادر آن. کس کی؟ اس کی کہ جو مرکز پرکار عشق بن رہا ہے. بڑی باتیں کرتے ہو عشق الہی کی، بڑی باتیں کرتے ہو اللہ کی طرف جانے کی، بڑی باتیں کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ کی. تو جواب ہے نا فاتبعونی. اس سے بڑا اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہے. رسول کا اس سے بڑا تابع کوئی نہیں ہے. حسن مجتبیٰ کے لیے کہا مرکز پرکار عشق. توحید کے پرستار، توحید کے متوالے، توحید کے پروانے. توحید. میں نے رسالت نہیں کہا، میں نے امامت نہیں کہا، توحید کے پرستار. دنیا کم از کم اس بات پر تو جمی ہے نا کہ سب کے سب موحد ہیں. اگر موحد ہو تو مرکز سے الگ نہ ہونا، اقبال نے کہا. اور مرکز حسن مجتبیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق. ایک عشق کے مرکز کا پرکار بنا ہوا ہے کہ اب اگر جب دائرہ کھینچے گا تو اس کے رکھ کے دائرہ کھینچا جائے گا. اور مادر آن کارواں سالار عشق. بچے جب ڈرا کرتے ہیں نا کوئی سرکل تو آپ کو معلوم ہے فقط دو نقطے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کہ آپ کا پرکار کام کر رہا ہوتا ہے، ایک مرکز اور ایک دائرہ کھینچتا ہوا. ظاہر ہے ایک ہے جو مرکز پہ اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے اور وہ طے کر رہا ہے کہ یہ عشق کا کاروان کہاں کہاں تک جائے گا. کربلا حسن مجتبیٰ کی معین کردہ زمین ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق. کربلا کی زمین خط کھینچا ہے حسن مجتبیٰ نے، خط کھینچا ہے. اور کون ہے؟ کون ہے؟ آنیہ کی. اب سنیے اس کی بھی تعریف. آنیہ کی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم حسن مجتبیٰ. ہمارا اپنا عقیدے میں، مسلک میں رہتا ہوا کوئی شاعر ایسا شعر کہہ نہیں سکتا. توفیق کی ضرورت ہے، توفیق من جانب اللہ ہے. پہچانو تو صحیح کہ ہے کون. آنیہ کی وہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مرکز پرکار عشق ہے. دیکھیے اس کی وضاحت بھی ہے، کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ شرک ہو گیا. آنیہ کی مرکز پرکار عشق کی وضاحت کر رہے ہیں. کون ہے؟ آنیہ کی شمع شبستان حرم. وہ کون ہے حسن؟ کہ جو حرم کی تاریک راتوں میں شمع بنا ہوا ہے. اللہ کا جلوہ نمایاں ہے. اللہ نور السماوات والارض بنا ہوا ہے، مگر اقبال کہہ رہے ہیں دیا تو حسن مجتبیٰ کا جلایا ہوا ہے. یہ شمع تو حسن مجتبیٰ کی جلائی ہوئی ہے. آنیہ کی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. جو بہترین امت بنے ہوئے ہونا، یہ جو بہترین امت اپنے آپ کو کہہ رہے ہونا، اگر یہ محافظ حسن مجتبیٰ نہ ہوتا تو تم کہیں نظر ہی نہیں آتے. تاؤ نشین آدادش پیکارو کی پشت پازد برسر تاجو نگی. کیا کیا اس نے؟ یہ ماں کا دیکھیے، ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کتنی وضاحتوں کی بات کر رہے ہیں، کتنی عجیب باتیں کر رہے ہیں. تانشین آدادش پیکاروں کی، تاکہ بیٹھ جائے فتنے کی آگ، پیکار کی آگ، جنگ و حرب کی آگ، لڑائی کی آگ، تاکہ بیٹھ جائے پشت پازد برسر تاجو نگی. ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے تاج کو اور سلطنت کو ٹھوکر مار کے رکھ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ تاریخ میں کس کا نام آئے گا، تاریخ کس کی طرف دیکھے گی. اقبال کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ یزید ہو، وہ معاویہ ہو، وہ ابو سفیان ہو، نام تم تلاش کرو. چھوٹے چھوٹے ذہن ناموں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یہ بڑے ذہنوں کا کام نہیں ہے ناموں میں تلاش کرنا. بتا دو، بتا دو. پشت پازد، پشت
اپنے پیروں سے ٹھکرا دیا، ٹھوکر مار کے رکھ دیا. برسرے تاج و نگیں، تاج اور نگیں جو علامت ہے نا شہنشاہی کی، خود ساختہ، خود ساختہ. کیوں؟ دیکھیے عجیب بات ہے، تاج و نگیں یہاں کہا، وہ تاجدار ہے حلتا کا، فرق ہے. کل کے دن کوئی گھبرائے نہیں کہ شہنشاہی کو یہاں ریفیوٹ کر رہے ہیں، وہاں بادشاہ کہہ رہے ہیں. وہ بادشاہ اس لیے کہ تاجدار حلتا کا ہے، وہ اس کو قرآن نے بادشاہ بنایا ہے، اس لیے وہ تاجدار ہے. یہ خود ساختہ ہے، اس لیے ٹھوکر مار دو. یہ اقبال کا طریقہ ہے، یہ خود ساختہ ہے، ٹھوکر مار دو. اگر یہ من جانب اللہ ہوتی تو اقبال کی مجال ہوتی کہ ٹھوکر مار دی. نہیں، من جانب اللہ نہیں ہے، خود ساختہ ہے، خود اختیار کردہ ہے. اور جب یہ شان بیان کر چکے حسن مشتبہ کی، بے اختیار کہا واں دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو ہے احرار جہاں. اور دوسرا جو شہزادہ ہے نا، وہ دنیا کے نیک بندوں کا مولا ہے. اب ٹٹولو اگر نیکی ہے تو تمہارا مولا ہے. یہ اقبال ہے، اقبال. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شاید عقیدے کو جھنجھوڑنے آئے، نہیں، اقبال نے ایک پیرامیٹر کو طے کیا ہے. وہاں دیگر برار مولا ہے جہاں، قوت بازو احرار جہاں. دنیا میں جتنی تحریکیں اس وقت رواں ہو رہی ہیں نا، جو انڈیپینڈنس کے نام پر آگے بڑھ رہی ہیں، ان کی قوت پیچھے سے حسین بنا ہوا ہے. در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. زندگی کی نوا میں، زندگی کی آواز میں کیا ہے؟ درد ہے. وہ درد حسین کا درد ہے. زندگی اگر صدا ہے زندگی میں اور سکوت نہیں ہے اور صدا کے ساتھ زندگی ہے، در نوائے زندگی سوز از حسین. سوز، حسین ساز ہے، حسین ساز ہے. اور زندگی اگر سوز حسین سے خالی ہے تو وہ زندگی ہی نہیں ہے. در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. جو حق کے پرستار ہوتے ہیں نا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی سے حریت کا آموختہ لیتے رہتے ہیں، حریت کا درس لیتے رہتے ہیں. دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں کوئی ایسی تحریک پیدا ہو جائے، اگر اس کے ڈائنامکس میں حسین نہیں ہے تو وہ تحریک آزادی کی نہیں ہے. بس یہ ہے اقبال. اور اس کے بعد اقبال نے یہ نسبتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا، سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. ماؤں کا بڑا پیوٹل رول ہے، ماؤں کا بڑا اہم رول ہے. کیا رول ہے؟ کہ وہ بیٹوں کی سیرت کو تیار کرتی ہیں. سیرت فرزندہا از امہات. فاطمہ زہرا کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حسن اور حسین نظر آتے ہیں نا، یہ ماں کا پرتو ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ ماں کی جھلک ہے جو نظر آ رہی ہے. کہیں وہ بیٹھ رہا ہے تو ماں ہی ہے اس میں، کہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ماں ہی ہے اس میں. فاطمہ زہرا کی قوت کا اندازہ ہے، اندازہ کیجئے اس سے. سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال اتنا بالغ شاعر ہے، بالغ سے عقل، کہ اس کو معلوم ہے پلٹ کے کوئی پوچھے گا کہ محمد کے ہوتے ہوئے ماں کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہو، تو اقبال کے پاس جواب تیار ہے کہ محمد بھی ظاہر ہے کہ آمنہ کا بیٹا ہے. یاد رکھیے، یہ نام کو یاد رکھیں گے. آمنہ ام دینے والی نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے جہاں کہیں لفظ آمنہ استعمال ہو اور اس میں آمنہ استعمال ہو، ایک ہی ترجمہ ہے، بے خوف. بس نجات دینے والی، امان دینے والی نہیں، بے خوف. وہ بے خوف ہے، محمد اس کا بیٹا ہے. سیرت فرزندہا از امہات اپلائی کرو محمد کو بھی تو آمنہ ہے. بات حسنین کے تعلق سے فاطمہ زہرا ہے، جوہر صدق و صفا. اب دیکھ رہے ہیں نا، دوسرا مصرع بڑے کام کا ہوتا ہے. یہ کچھ ایلیمنٹس آتے ہیں نا سیرت میں. کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ وہ کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ کیریکٹر ہے؟ جوہر چاہیے نا اس کے لیے. جوہر، وہ جوہر کیا ہے؟ صدق ہے اور صفا ہے. اسی کے بنسبت وہ صادق کہلائے، وہ صادق کہلائے. کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے صادق، یعنی جو صداقت سے وابستہ ہو.
دوستی بھائی چارگی نہیں چلتی، اشارے میں گفتگو، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے. دوستی اور بھائی چارگی کا معاملہ نہیں ہے. جوہر صدق و صفا از امہات. یاد رکھیے، یاد رکھیے، جوہر چاہیے. کیا جوہر؟ صدق کا اور صفا کا. صفا یعنی تصفیہ، تصفیہ یعنی قلب صاف ہو، قلب پاک ہو، قلب میں آلائش نہ ہو، قلب میں آلودگی نہ ہو، قلب پولیوٹڈ نہ ہو، قلب شرک سے وابستہ نہ ہو. جوہر صدق و صفا از امہات. ماں کہہ دیا آسانی سے، لاؤ بھی تو سامنے. اب اگر اولاد وہ نہیں دے رہا ہے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قلب ہی صاف نہیں ہے. قلب تو صاف ہو، جوہر تو ہو، تب تو ملے ہاتھوں میں، تب تو آئے ہاتھوں میں. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. وہ کون ہے؟ وہ تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے. حاصل. کاشتکار سارا سال اپنے مزرعہ پہ محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی کاشت کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ایک مرتبہ آ کے جب وہ اس کی کٹائی کرتا ہے اور لے جا کر اپنے ویئر ہاؤس میں ڈال دیتا ہے. یہ پورا سلسلہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. تسلیم کی کھیتی کا حاصل بطول ہے. دنیا کے لیے اعلان اقبال کا، جہاں جہاں تسلیم و رضا کی بات ہوگی وہاں وہاں ایک بات ذہن میں رکھو، اس کا حاصل بطول ہے، اس کا پروڈیوس بطول ہے. کھیتی تسلیم کی، تسلیم تصدیق، تصدیق یقین. سلسلہ ہے، اور یہی تو اسلام ہے. اس کے سوا اسلام اور کیا ہے؟ اس کے سوا اسلام اور کیا ہے؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. اور امتاں را اسوہ کامل بطول. امتوں کے لیے اسوہ کامل بنی ہوئی ہے بطول. فاطمہ زہرا رسول کا اسوہ ہوتے ہوئے امتوں کے لیے اسوہ کامل بنی ہوئی ہے بطول. ہاں ظاہر ہے کہ یہ اقبال کی فکر ہے، زیب دیتی ہے. اور وہاں کون ہے زہرا؟ نوریو ہم آتشی فرما برش. وہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ اب انتہا کی طرف معاملہ جا رہا ہے اقبال کا. کون ہے؟ نوریو ہم آتشی فرما برش. یہ وہ ہے کہ جس کے فرما بردار نہیں، لفظ ہے تابع دار. کون ہے؟ وہ جو نور سے بنی ہوئی اور آگ سے بنی ہوئی دونوں مخلوق فاطمہ زہرا کے فرما بردار ہیں. وہ قوم اجنہ ہو یا ملائکہ ہو، یہ فرما برداری کرتے ہیں فاطمہ زہرا کی. دیکھیے، فرما برداری مالک کی ہوتی ہے، فرما برداری آقا کی ہوتی ہے، فرما برداری حاکم کی ہوتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے اقبال کو، سمجھداروں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کہ جس کی فرما برداری ملائکہ کر رہے ہوں، قوم اجنہ کر رہی ہو، نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضایش در رضائے شوہرش. وہ جس کے احکام کی تعمیل یہ قومیں کر رہی ہوں، یہ مخلوقات کر رہی ہوں، اس کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اپنی شوہر کی مرضی کے تابع کر دیا. اور وہ کون ہیں؟ گریہ ہائے اوز بالی بے نیاز، گوہر افشاندے بے دامان نماز. تقریر ختم ہو رہی ہے، روتی ہے، وہ روتی ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیں مسلمان، اقبال نے کہا تکیے پہ سر رکھ کے کبھی گریہ نہیں کیا. تکیے پہ سر رکھ کے گریہ کبھی نہیں کیا. گریہ ہائے اوز بالی بے نیاز، کبھی تکیے پہ نہیں، کبھی تکیے پہ سر رکھ کے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا ہے. عاشق او برچید بر دامان نماز. اس کا کام یہ کہ وہ کہاں رو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مصلی پر رو رہی ہے، وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہی ہے، وہ اللہ کے حضور میں بکا کر رہی ہے.
اللہ کے حضور میں فریاد کر رہی ہے، اللہ کے حضور میں نوحہ پڑھ رہی ہے، اور دامان نماز سے اس کے اشکوں کو جبریل چنتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ عرش بری پر لے جاتے ہیں، عرش بری پر لے جاتے ہیں، اور عرش بری پر لے جا کے مالک کے سامنے ایک مرتبہ ان اشکوں کو پھیلا کے یہ کہتے ہیں پروردگار تیری کنیز خاص کے آنسو لے کر آیا ہوں، تیری کنیز خاص کے آنسو لے کر آیا ہوں۔ اقبال خدا آپ پر رحم کرے، آپ نے ہمارے لیے تو راہ کھول کے رکھ دی، آپ نے ہمارے لیے ہدایت کو کھول کے رکھ دیا۔ بے اختیار آخر وقت یاد آیا، آخر وقت یاد آیا۔ اقبال نے کہا وہ روئی مگر مصلی پر روئی، اور اس کے آنسوؤں کی جگہ ملائکہ مقربین نے عرش الہی پہ لے جا کر طے کر دی۔ دیکھیے یہ آنسو بلند ہونے کے لیے ہیں، یہ آنسو ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، ہوں گے زہرا کے آنسوؤں کے تعلق سے اقبال کے اپنے عقیدت پر مبنی شعر کے جہاں وہ یہ کہیں کہ اس کا مقام وہ ہے، مجھے اگر فاطمہ زہرا کا رومال مل جائے اور اس میں اپنے آنسوؤں کو رکھ دوں تو وہ عرش بری سے کم نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کا رومال ہی حقیقت میں عرش بری ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ ہماری نجات وہ خرقہ ہے، وہ رومال ہے، وہ پھٹا ہوا ایک کپڑا ہے جس میں اپنے بچے کے رونے والوں کے لیے وہ آنسوؤں کو جمع کرتے رہتی ہے۔ تذکرہ آج بھی فاطمہ زہرا کا ہے، مگر عزیزو اس میں کہیں نہ کہیں حسین نظر آئے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ صبح سے کیفیت رہی فاطمہ زہرا کی، گھر کا کام، گھر کا کاج، بچوں کو نہلانا، بچوں کو دھلانا، جاروب کشی کرنا، کھانا کو پخت کر دینا، کھانے کو تیار کر دینا، ماہ ہزار میں ایک مرتبہ پوری طور پہ تیار کر دینا، اسما کو یہ کہنا بچے آئیں تو کھانا بھی دے دینا، اور خود یہ کہہ کر حجرے میں چلے جانا کہ دیکھو اب حضور الہی میں جا رہی ہے، حضور الہی میں جا رہی ہوں، آواز دینا، آواز دے کے دیکھنا، اگر جواب آ جائے تو سمجھو کہ میں ہوں، اور جواب نہ آئے تو سمجھو کہ بس تعرج ہو گیا، معراج نصیب ہو گئی۔ ظاہر ہے محبوب خدا بیتاب ہیں، ایک رات پہلے آ کے خواب میں زہرا کو کہہ چکے تھے آ جاؤ آ جاؤ، تمہاری دید کا مشتاق ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ۔ فاطمہ زہرا نے سارے کام کیے، علی کو خدا حافظ کہا، وصیت کی، اور وصیت بھی ایسی وصیت قیامت تک کے لیے باقی رہ جانے والی وصیت، جس نے ظلم ڈھایا ہے فاطمہ پر، فاطمہ کمپرومائز نہیں کرے گی، فاطمہ نہیں کمپرومائز کرے گی، وہ جنازے پر بھی نہ آئیں، وہ میرے دفن کفن میں بھی نہ آئیں، وہ تدفین میں نظر نہ آئیں۔ ہاں بچوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، میرے حسین سے خبردار رہنا، میرے حسین سے خبردار رہنا، چکی پیس پیس کے میں نے اسے پالا۔ حسین سے خبردار، حسین سے ہوشیار۔ میری کل متاع یہ دو بچے ہیں، میرا کل اثاثہ یہ دو بچے ہیں ابوالحسن، ان بچوں کو کوئی زحمت نہ ہو، ان بچوں کو کوئی زحمت نہ ہو۔ اور اس کے بعد آہستہ سے کہا ابوالحسن اگر کبھی کوئی تقصیر مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ عالمینی رحمت کی بیٹی علی ابن ابی طالب سے جب یہ کہتی ہے تو علی ایک مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ مار کے یہ کہتے ہیں شہزادی ایسا کیوں کہتی ہے آپ ہی تو میرا سہارا ہے، آپ ہی تو میرا آسرا ہے، مشکل کشا کا آسرا فاطمہ زہرا ہے، تو کیا ہمارا آسرا فاطمہ زہرا نہیں بنے گی؟ کیا ہمارا سہارا فاطمہ زہرا نہیں بنے گی؟ جاؤ علی جاؤ، خدا حافظ۔ علی گئے مسجد میں، فاطمہ گئی حجرے میں، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے چھوٹی چھوٹی اباؤں کو تھامتے ہوئے
سر کو جھکائے ہوئے اسما بیٹھی تھی غرفے کے سامنے. کہا ماں نے حکم دیا ہے آپ کھانا تناول کر لیں. میں نے ہمیشہ پڑھا ہے, میں پھر پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے روتے ہوئے اسما سے کہا اسما ذرا یہ تو بتا کب ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے, کب ہم نے ماہزر کو اس طرح سے تناول کیا ہے. اسما رونے لگی. اسما کو ہٹایا, دروازے کو کھولا. فاطمہ زہرا بے حس و حرکت لیٹی ہوئی. ایک مرتبہ ماں کے گرد صدقہ ہوئے. حسن نے قدموں کو پکڑا, حسین سینے پہ آئے, اپنے چہرے کو فاطمہ کے چہرے سے مس کیا اور آہستہ سے کہنے لگے اماں آنکھیں کھولو حسین آیا ہے. اماں میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو حسین آیا ہے. آواز کو بلند کیا, کہا اماں حسین کہہ رہا ہے کہ حسین آ چکا ہے. بندے کفن ٹوٹے. ایک مرتبہ بچوں کو حمائل کیا. ہائے فاطمہ, یہ آواز سن کے آپ نے آنکھوں کو کھول دیا. مگر بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے بس یہ پوچھتا ہوں, جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے اور آپ نے کہا تھا حسین آنکھیں کھولو, اماں آ گئی, تو کیا حسین نے آنکھیں کھول؟ ماتم حسین, ماتم حسین, حسینی زہرا میں ماتم حسین. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.